السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور سلف کی تعلیمات اور ان کی تفہیم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہونا اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے، اور اس چیز کا اور ان تمام اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنا یہ بڑی خوش قسمتی کی چیز ہے۔ اس میں شریک ہونا یہ بہت ہی توفیق اور اللہ کے انعام کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں الغات جالیات کا، ذمہ داروں کا، جنہوں نے اس بزم کا، اس مجلس کا انعقاد کیا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم قرآن و سنت کی بات کہنے اور سننے میں شریک ہو سکیں۔ خاص طور سے شیخ مقصود رسن فیضی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس پروگرام کے تعلق سے اجازت دی اور ہم سب کا اس میں حوصلہ افزائی کی، اور شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی، جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اور اس کے روح رواں ہیں۔ تو ہمارا جو عنوان ہے، جو سلسلہ ہمارا یہ دروس کا یا اس ورکشاپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ، تو اس عنوان میں ایک مختصر سا کتابچہ ہے، اس تعلق سے ہم کو دیکھنا ہے کہ علم کے حصول کے کیا آداب ہیں۔ پورا رسالہ یا پورے نوٹس یا پورا ہمارا یہ جو سلسلہ یہ ورکشاپ ہے، جس کا عنوان آپ دیکھ چکے ہیں کہ علم دین ہم کیسے حاصل کریں، دین کا علم کن آداب کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس میں تقریباً 30 ابواب ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ آداب کیا ہیں جو ایک طالب علم کو جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں تمام تر رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 104۔ یہ بڑی تنبیہ والی آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے، جس میں انسان کے برے انجام کے بارے میں خاص بات بیان کی گئی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے، سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا، اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے میری نجات ہوگی۔ لیکن جو عمل وہ کر رہا ہو وہ عمل ہلاکت والا، بربادی والا ہو۔ وہ ایسی چیزوں کو مان رہا ہو جو کفر ہوں، شرک ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل دین ہے۔ وہ ایسے اعمال کر رہا ہو جو بدعات ہوں، اللہ کی شریعت سے آزادی اور اللہ کی شریعت کے مخالف ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کر رہا ہوں۔
وہ ہر قدم پر اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بیماری کے لیے زہر کھا رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اپنی شفا کے لیے دوا کھا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور ہلاکت اور بھیانک بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہلاکت کے راستے پر چل رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہ نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کامیابی کی سب سے پہلی شرط، کامیابی کا جاننا، کامیابی کے راستے کا جاننا، اس شرط کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان کو ارادہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کو کس طرف جانے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کو منزل کی بجائے منزل سے دور لے جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ایک انسان کے لیے یہ ہے جو اپنے دل میں کامیابی کی چاہت اور تمنا رکھتا ہے، سب سے پہلا کام اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کامیابی ہے کیا۔ وہ جانے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے مجھ کو کس راستے پر چلنا پڑے گا۔ وہ یہ جانے کہ اس راستے پر چلنے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ وہ یہ جانے کہ اس راستے کی رکاوٹوں کو کیسے پار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے داخل میں اپنے عیوب کو جانے جو منزل تک پہنچنے میں اس کے لیے رکاوٹ ہیں، اور نہ صرف ان عیوب کی معرفت اس کو ہو بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ان عیوب کا علاج بھی جانتا ہو۔ ان تمام چیزوں کو جانے بغیر ایک آدمی اگر کامیابی کے منزل کی طرف دوڑنے کی بات کرے تو اس کی بات واقعی کامیابی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی چیز انسان کے لیے ہے کہ وہ حق کو جانے، وہ کامیابی کو جانے اور اس کے راستے کو جانے۔ علم کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے جہالت ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں دی ہیں، ایک علم کی قوت اور دوسرے عمل کی قوت۔ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، باتوں کو یاد رکھتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی، اور اسی طرح سے وہ ارادہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ ایک ہے قوت علمیہ اور دوسری ہے قوت عملیہ۔ ایک ہے معرفت کی صلاحیت اور دوسرے ہے ارادے کی قوت و اختیار۔ ان دو چیزوں کے صحیح استعمال سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور ان دو چیزوں کے غلط استعمال سے انسان ناکام ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم غلط ہو، ناکامی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ علم صحیح ہو لیکن ارادہ اس کا غلط ہو، یہاں سے بھی ناکامی انسان کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے علم اور ارادے کا بگاڑ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی ہلاکت کے بنیادی اسباب ہیں۔ جہالت علم کا نہ ہونا یا علم کا بگاڑ ہے، اور ظلم انسان کے ارادے کے بگاڑ کی بدترین صورت ہے جو شرک تک لے جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا قصد۔ اسی طرح سے حقوق کی ادائیگی میں مخلوق کا حق ادا نہ کرنا، دوسرا اپنے اوپر ظلم کر لینا، کیونکہ ہر معصیت اپنے اوپر ظلم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، انسان جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا آنے والی ہے اس سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، اور اس سزا کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا، تو اس نے اپنے عمل سے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی، تو وہ اپنے خلاف ظلم ہوا۔ تو دو چیزیں ہیں جو ساری مصیبتوں کی جڑ ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم میں، والجہل والظلم ہما اصل کل شر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت اور ظلم یہ سارے شر کی جڑ ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جہالت اور ظلم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو سارے شر کی، ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ ساری برائیاں انہی سے نکلتی ہیں۔ کما قال سبحانہ وتعالی وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، امانت کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے بارے میں کہا کہ انسان اس امانت کا حامل ہو گیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی، اس کے عیوب کو بیان کیا، اس کی ناکامی کو ذکر کیا، تو بنیادی طور پر دو وصف اس کے بیان کیے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الظلم ہما اصل کل شر، ظلم، جہالت اور ظلم سارے شر کی جڑ ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، جن کا علاج ضروری ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم اور جاہل کا مطلب کیا ہے، کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں ظلوم لنفسہ جہول بربہ وعظمتہ وجلالہ وحکمتہ واتقان صنعہ۔ کہتے ہیں کہ انسان ظلوم ہے، ظالم ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کی پسند چھوڑ کے غلط راستے پر چل کے خود اپنے خلاف ظلم کر لیتا ہے۔ ظلوم لنفسہ جہول بربہ، اپنے رب کے بارے میں بالکل جاہل ہے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، وعظمتہ وجلالہ، اس کے جلال کو نہیں جانتا، اس کی تعظیم کو نہیں جانتا، اور وحکمتہ، اس کی حکمت کو نہیں جانتا، نہ شرعی نہ کونی، واتقان صنعہ، اور کس طرح اس نے تمام مخلوقات کو بہترین طور پر پیدا کیا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اور اپنے حال کے اعتبار سے بھی، اور اپنے مقصود کے اعتبار سے بھی۔ انسان کو یوں ہی عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک بہت اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اس کو نہیں ہے، جو کہ ساری برائیوں کے اصل جڑ ہے۔ جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ستاروں کو پہچان کے، آسمان و زمین کو پہچان کے، جھرنے نالے اور جانور اور انسان سب کو پہچان کے فائدہ کیا ہے؟ اپنے سارے رشتہ داروں کو پہچانا، لیکن اللہ سے اس کا اپنا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو نہیں جانا تو اس نے کیا جانا؟ تو سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے جہالت ہے، ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسی جہالت کے اندھیرے سے ظلم کے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ رب کا حق اس پر کیا ہے تو حق ادا نہیں کر پائے گا، ظالم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم کا ارتکاب کرے گا کہ اللہ کا کسی اور کو دے گا۔ جب مخلوقات کے حقوق کو نہیں جانے گا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی عقل سے فیصلے کرے گا، میراث بتائے گا سب کو برابر دے دو، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، تو بیٹوں کا حق بیٹیوں کو دے دے گا، یا پھر بیوی کا حق اس کو نہیں دے گا، یا اس طرح سے ظلم کا ارتکاب کرے گا۔ کبھی جہالت کی بنیاد پر جو کہ علمی جہالت ہے، اور کبھی جہالت کی بنیاد پر جو کہ عملی جہالت ہے، کہ انسان جانتے بوجھتے اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے وہ کرے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا خوف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی صحیح معرفت نہ ہونا انسان کے سے اس کے تقوی کو بھی چھین لیتی ہے۔ اس لیے کہ واقعی جب اللہ کی صحیح معرفت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق ضائع کر کے ان پر ظلم کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے حق میں بھی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا حق اس کو دیتا ہے۔ لہٰذا ساری مصیبتوں کی جڑ جہالت ہے، اسی جہالت سے وہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے شفاء العلیل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے معاملے میں جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، جہالت میں مبتلا رہتا ہے، یہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہ جہالت بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ان کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 94 پر یہ بات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ۔ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟
لوگ سفر میں گئے اور سفر میں ایک صاحب کو احتلام ہو گیا، جبکہ ان کے سر میں چوٹ آئی تھی سخت اور احتلام ہو گیا۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی سبیل ہے، غسل تو کرنا پڑتا ہے معلوم ہے، لیکن سر میں چوٹ ہے، تو کیا کوئی راستہ ہے کہ غسل نہ کیا جائے یا کوئی شرعی اس میں رہنمائی ہے؟ جن لوگوں نے اس کا علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے اصل کو بنیاد بناتے فیصلہ کر دیا، ان کے عذر کو اس کو ذرا بھی دھیان اس پر نہیں دیا، کہا کہ نہیں تم کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے غسل کیا، سر میں پانی گیا، زخم خراب ہوا اور اسی زخم میں ان کی موت واقع ہو گئی، وہ صاحب ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، آپ کی خدمت میں لوگ آئے اور یہ بات بیان کی، تو آپ نے فرمایا اَحَلَّا سَأَلُوا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا، کیوں انہوں نے پوچھا نہیں جب انہیں معلوم نہیں تھا؟ تو جب ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اس بارے میں معلوم کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، اس لیے کہ جہالت کا علاج جہالت سے شفا پوچھنے میں ہے۔ اگر پوچھ لیتے تو ان کی جہالت زائل ہو جاتی، ان کو معلوم ہو جاتا کہ واقعی شرعی اس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ آدمی سر چھوڑ دے، بقیہ جسم دھو کے غسل کر سکتا ہے، کافی اس کے لیے، جیسا کہ اور روایتوں میں بھی شیخ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تمام المنہ میں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی روایت ہے وہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، مار ڈالا انہوں نے اس آدمی کو، مار ڈالا انہوں نے اس کو، اللہ ہلاک کرے انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لا علمی کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اور آپ نے یہاں پر ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، اس لیے کہ جہالت کا علاج عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک جہالت کے لیے اور دوسرے بولنے کی صلاحیت نہ ہونے کے لیے، کہ آدمی بول نہ پائے ٹھیک سے اپنی بات کو، دونوں معنی علماء نے ذکر کیے۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد العی الجہل، اس سے مراد جہالت ہے، اور بعض علماء نے جیسے عون المعبود میں بھی ہے، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ العی بکسر العین وتشدید الیاء هو التحیر فی الکلام وعدم الضبط، کہ آدمی حیران ہو جائے، بول نہ پائے صحیح سے اپنی بات کو، اس کو بھی عی کہتے ہیں، اس لیے کہ مومنین کی صفات میں سے بیان کیا گیا، لیکن بیان اور چرب زبانی جو ہے منافقین کی صفات میں سے آئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جہالت کا علاج، جہالت سے شفا پوچھنے میں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الداء والدواء میں اس بات کو بیان کیا کہ ساری مصیبت کی جڑ جہالت ہے، اور یہ ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمرض، اور غور کریں ان کی عبارت کیا ہے، والمرض دون الموت، بیماری موت سے کم ہوتی ہے، فالقلب يموت بالجہل المطلق ويمرض بنوع من الجہل، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے بیماری، دوسرے موت۔ اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے، بڑھ جائے، تو کبھی موت بھی اس میں واقع ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قلب کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی مر بھی جاتا ہے۔ مطلق جہل انسان کو ہو تو دل مر جاتا ہے، ہر اعتبار سے جہل میں مبتلا تو انسان کا دل مر جاتا ہے، اور وَيَمْرَضُ بِنَوْعٍ مِّنَ الْجَهْلِ، اور بعض انواع ایسی جہالت کی، بعض قسمیں ایسی جہالت کی کہ اس سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ فَلَهُ مَوْتٌ وَمَرَضٌ وَحَيَاةٌ وَشِفَاءٌ، کہتے ہیں قلب کے کئی احوال ہوتے ہیں، دل مردہ بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے شفا بھی ہے۔ قلب کے لیے تمام احوال و اوصاف ہیں، موت، مرض اور حیات اور شفا۔ کہتے وہ حیاتہ و موتہ و مرضہ و شفاؤہ اعظم من حیات البدن و موتہ و مرضہ و شفائہ، کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی زندگی اور موت اور اس کے مرض و شفا کا معاملہ اس کے جسم کی زندگی اور موت اور اس کی بیماری اور شفا کے معاملے سے زیادہ سنگین اور اہم ہے، بڑھ کر ہے۔ فلہذا مرض القلب اذا ورد علیہ شبہۃ او شہوۃ قوت مرضہ، کہتے ہیں کہ وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ حِكْمَةٌ
وموعظة كانت من اسباب صلاحه وشفائه. کہتے ہیں کہ فلہذا مرض القلب، کہتے ہیں دل کا جو مرض ہے، بیماری ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس پر شہوت یا شبہات کا ورود ہوتا ہے. دل پر جب شبہات آتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے. دوسرا مرض یہ کہ انسان کے دل پر شہوتوں کا ورود ہوتا ہے، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا لالچ اس کو گناہوں تک لے جاتا ہے، حرام تک لے جاتا ہے. دل میں کسی غیر محرم کے دیکھنے کی چاہت اس کی نگاہوں کا بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. دل کے اندر دشمنی کے جذبات انسان کی زبان سے گالی اور جھگڑا اور تہمتیں نکال دیتے ہیں. تو دل میں جب شہوات کی بیماری آتی ہے یا شبہات کی بیماری آتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ بیماری سے دل مرض اس میں مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا مرض ان شہوات اور شبہات کی وجہ سے اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے. وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُ حِكْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ، اس کے برعکس جب دل کو حکمت اور موعظت نصیب ہوتی ہے، حکمت کی بات، سمجھداری، سوجھ بوجھ کی بات اس کے دل میں آتی ہے، یا اسی طرح سے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ اور واعظ و نصیحت، ترغیب و ترہیب کی بات اس کے دل میں آتی ہے، تو كانت من اسباب صلاحه وشفائه، تو یہ چیزیں، حکمت کی باتیں، واعظ و نصیحت کی باتیں اس کے دل کی صلاح اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس کی اصلاح اور اس کے علاج اور بیماری سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. مجموع الفتاوی میں بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی موجود ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیماری، جسم کی بیماری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی دل کی بیماری ہوتی ہے. اس لیے کہ جسم کی بیماری سے انسان مر سکتا ہے، لیکن دل کا مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. لہٰذا جہالت یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہلاکت ہے، انسان کی تباہی ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو پیدا ہی جاہل ہوتا ہے، انسان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. بچے کو اپنی ذات کے بارے میں خود معلوم نہیں ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا جانتا ہوگا. لیکن یہ جو جہالت ہے اس کو لا علمی کہا جا سکتا ہے. یہ جہل کی وہ قسم ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس پر اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، اس کی کوئی برائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ویسے کیا ہے. لیکن انسان اس کے علم کی صلاحیت اور اختیار کو ضائع کر کے اسی جہل پر برقرار رہے اور علم حاصل نہ کرے تو یہاں وہ مذموم ہوتا ہے. یہاں یہ برائی اس میں ہوتی کہ اس نے غلط کام کیا. وہ مجرم تب ہوتا ہے جب وہ قوت ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود بھی، موقع ہونے کے باوجود بھی علم حاصل نہ کرے، اسی جہالت پر باقی رہے، لا علمی میں برقرار رہے. ورنہ فی نفسہ نہ جاننا انسان کے لیے کوئی ہلاکت اور گناہ نہیں ہے. ایک آدمی پیدائشی طور پر ہی نہیں جانتا ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کو صلاحیت دی. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے بطون سے، پیٹ سے تمہیں اس حال میں نکالا کہ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو یہ تو انسان کی اصل ہے، لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کچھ بھی. اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا. لیکن کیا اللہ نے اسی حال میں رکھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں انسان کو دیں. کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن اللہ نے جب تم کو پیدا کیا، لا علمی کے ساتھ دنیا میں لایا، تو وہ صلاحیتیں دیں. کیا دیں؟ کون سی صلاحیتیں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سننے کی صلاحیت دی، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کی صلاحیت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور سوچنے کی صلاحیت دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ. 3 صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی. سننے کی، تاکہ وہ حق بات کو سنے، انبیاء کی دعوت کو سنیں، اہل حق جو پکار کے حق بیان کر رہے ہیں اس حق کو سنیں، اور اپنی آنکھوں سے آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی عظمت کو معلوم کریں، اس کا احساس اور شعور حاصل کریں. ایام و لیالی، دن رات کے بدلنے میں اللہ رب العالمین کی حکمت کو اور اس کی قدرت کو دیکھے، اور اپنے اطراف ہونے والے واقعات، لوگوں کی موت، قوموں کا سزا پا کر برباد اور ہلاک ہونا، اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک بیماری، شفا، خوشی، غم وغیرہ جو بھی حالات، ان سے عبرت لے، ان سے عبرت لے. تو یہ جو چیز ہے
یہ دیکھنے کی صلاحیت انسان کو دی تاکہ وہ عبرت لے، وہ مشاہدہ کر کے اس علم کی اور تقویت کا ذریعہ بنائے اپنے اس مشاہدے کو، جو سنا ہوا تھا، دیکھا ہوا، اس کو اور پختہ کر دے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ والافئدہ، سینے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، تو کان سے سنی بات بھی دل میں گئی، آنکھ سے دیکھے ہوئے مشاہدے بھی دل میں گئے، اور دل نے اس کو پروسیس کیا، دل نے اس میں غور کیا، اور غور و فکر کر کے اس سے نتائج اخذ کیے، اور اس سے کیفیات پیدا کی، اور اس سے انسان نے احساس اور شعور بیدار ہوا، اس کا نصیحت لی اس سے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تاکہ انسان اچھی زندگی گزارے اور وہ کامیاب ہو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا تعارف سنے گا، اور اللہ کی نشانیاں کائنات میں دیکھے گا، آیات جو سمعیہ ہیں جو نبی اور رسول لے کر آتے ہیں ان کو سنے گا، وہ آیات جو بصریہ ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ان کو دیکھے گا، تو ان آیات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے اس کا قلب منور ہوگا، نہ صرف علم سے بلکہ ایمان سے بھی، ایمان کا نور بھی اس کو نصیب ہوگا۔ لعلکم تشکرون، اور جب ایمان کا نور اور معرفت نصیب ہوگی تو اللہ کو پہچانے گا اور اللہ ہی کا شکر کرے گا۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا بھی شکر کرے گا اور مخلوق کا بھی شکر کرنے والا بنے گا، حق ادا کرے گا اللہ کا، اللہ کو، بندوں کا بندوں کو۔ تو جہالت میں اللہ نے برقرار رہنے کے لیے نہیں کہا، پیدا کیا بغیر علم کے صفر، لیکن پیدا ہونے کے بعد فطرت ایسی رکھی کہ وہ سیکھے، حق کو مانے۔ اسی لیے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ دین سیکھے، وہ علم حاصل کرے، حق کو جانے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ نہیں سنتا ہے، یہاں ایک بات غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یعنی کان کو آنکھ سے پہلے ذکر کیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس علم پر ترجیح ہے، ہمارا مشاہدہ بعد میں ہے، لیکن جو حق اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو رسول پہنچاتے ہیں، جو دعوت ہم کو دیتے ہیں، وہ مقدم ہے، وہ علم ہمیشہ مقدم رہے گا اس مشاہدے پر جو ہم اپنے اطراف کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو سنی ہوئی بات ہے وہ بعینہ ہی حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انسان کا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا تاکہ اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے رہے۔ تو اللہ والا علم اگر نہیں حاصل کرتا ہے، نہیں سنتا حق بات کو اور نہیں غور کرتا اس میں اور نہیں نصیحت لیتا اس سے، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ جہالت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اگر ہم کو علم کی فضیلت معلوم کرنا ہے، اس سے پہلے جہالت کا نقصان ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ جب بیماری سے ڈرتا ہے۔ نہیں ڈرتا ہے تو جو ہوگا دیکھیں گے۔ جب آدمی کو بیماری کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے تبھی تو دوا کھاتا ہے۔ علم کا شوق اور علم کے حصول کے لیے مجاہدہ کب کرے گا آدمی؟ کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تبھی کرے گا جب انسان کو جہالت کی ہولناکی معلوم ہو، اس کا خطرہ معلوم ہو، اس کا نقصان معلوم ہو۔ کیا نقصان ہے؟ جہنم۔ جہالت کا نقصان جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنم میں جانے والے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا وہ جہنمی کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش کہ اگر ہم سنتے یا غور کرتے، عقل سے کام لیتے، غور کرتے، تو ہم اس جہنم میں آنے والے نہیں بنتے، ہم جہنمی نہیں بنتے۔ تو دو باتیں انہوں نے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا۔ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ کیا پاپ تھا؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے نہ حق کو سنا اور نہ اس حق میں غور کیا۔ انسان کے لیے، نجات کے لیے پہلا کام ضروری ہے کہ وہ حق کو سنے اور اس میں غور کرے۔ یہاں او واو کے معنی میں ہے کہ کاش کہ وہ حق کو سنتے اور حق کو سننے کے بعد میں اس میں غور کرتے، یا اس اعتبار سے ہے کہ کاش کسی جانکار کو ہم سنتے، اس کی بات سن لیتے، ہم اس کی بات سن کے اس کے مطابق عمل کرتے، اگر ہمارے پاس صلاحیت نہیں تھی خود فیصلہ لینے کی،
یا اگر صلاحیت تھی تو پھر خود اپنی عقل سے کام لے کے حق کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے دونوں بھی نہیں کیا، نہ جاننے والے کی بات مانی، نہ ہم نے خود سے غور کیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل، کہتے ہیں کہ کاش اگر ہم اس کلام کو سنتے جو رسولوں نے بیان کیا، رسولوں کے خطاب کو سنتے، رسولوں کے کلام کو سنتے، او نعقل شیئا من ذلک، یا اس میں سے کسی ایک بات پر بھی غور کر لیتے، کچھ بات پہ بھی غور کر لیتے، ما كنا فی عداد اہل النار، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تفسیر میں فتح القدیر میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر جہالت میں رہتا ہے تو یہ جہالت اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہالت کو اندھاپن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، اے نبی آپ کہیے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام البغوی فرماتے ہیں الاعمى والبصیر، کہتے ہیں قال قتادہ الکافر والمؤمن، یہاں پر اندھا کون ہے اور بینا کون ہے؟ کہتے ہیں اندھا سے مراد کافر ہے اور بینا دیکھنے والا اس سے مراد مومن ہے، کیونکہ مومن اپنے علم اور ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے، کافر کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے تو اندھے پن میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ صرف کافر مومن نہیں، بلکہ کہتے ہیں الضال والمہتدی، اس سے مراد وہ ہے جو گمراہ ہیں اور اس سے مراد وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اندھا کون ہے؟ گمراہ، چاہے گمراہی اسے کفر تک لے جائے یا پھر کفر تک نہیں گیا لیکن پھر بھی گمراہ ہے، تو ایسا آدمی سے مراد ہے کہ وہ اندھا ہے۔ اور بینا کون ہے؟ دیکھنے والا، کہتے والمہتدی، جو ہدایت یافتہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپناتا ہے، اس کی روشنی میں چلتا ہے، یہ بینا ہے۔ اسی طرح سے امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل الجاہل والعالم، کہتے اندھا اور بینا سے مراد جاہل اور عالم بھی کہا گیا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ جاہل اندھا ہے اور علم والا بینا ہے۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں تفسیر بغوی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیکھیے آپ اس کو یعنی ایک کے بعد ایک دوسری چیز کو دیکھیں گے کہ ایک وہ ہے بنیاد شروع کہاں سے ہوئی؟ اندھاپن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہالت۔ جہالت گناہوں تک لے جاتی ہے، گناہ میں بڑھتے 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 بعض اوقات آدمی کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی جہالت کفر میں لے جاتی ہے اور کفر میں جانے کے بعد آدمی پھر بے تحاشا گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور گمراہ ہو کر دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو گمراہی اور کفر اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت۔ تو ایسا آدمی جو جاہل ہے، ایسا آدمی گناہوں میں اور کفر میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ فرمائیے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما يتذکر اولو الالباب، واقعی نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے، یا جاہل اور عالم، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، نہ اپنے حال کے اعتبار سے نہ اپنے معال کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ جو جانتا ہے وہ غلط نہیں جاتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ غلط بھی نکل جاتا ہے، اور اپنے معال کے اعتبار سے، آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، بلکہ اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں میں برابری نہیں ہے، جاہل اور عالم، علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ معلوم ہے کہ نصیحت کے ماننے کے لیے بھی عقل ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ نصیحت وہی لوگ اکثر نہیں مانتے ہیں جن کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔
بلکہ ایسے لوگ نصیحت کرنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان کا بھلا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اتنی خطرناک ہے، وہ اپنا تو دشمن ہے ہی ہے، دوسروں کا بھی دشمن بن جاتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو جو عقل مند ہے وہی نصیحت مانتا ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ آدمی صحیح بات بول رہا ہے۔ اس کی بات میں غور کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس کچھ علم ہونا چاہیے، کچھ عقل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے بتایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم کے بغیر اگر ایک انسان نیکیاں کرے بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم کب تک کریں گے؟ بھائی عمل کرو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، دوسرے سماج کی اصلاح کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں دروس کو چھوڑ کے سوشل سروس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سیوا کرو بھائی، بعض اوقات یا کوئی کہتا کہ بھائی عبادت کرو، اصل تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ لوگ تو علم ہی کرتے ہو۔ کہ بعض لوگ عابد ہوتے ہیں جو علم کی تنقیص کرتے ہیں، عبادت کرو علم نہیں۔ بعض لوگ لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، سماج کی سیوا، سماج کو بہتر بنانا، سماج کی اصلاح اور دعوت کے میدان میں بھی بعض اوقات، اور یا اسی طرح سے لوگوں کے معاشی اور دنیاوی مسائل کے لیے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے لباس کے اعتبار سے ہو، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اگر آدمی اس پر غور کرے، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ایسا آدمی جو علم کے بغیر کسی بھی میدان میں اترتا ہے وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق۔ علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے صحیح راستہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جانے والا۔ راستہ چھوڑ کے چلنے لگا، گاڑی چھوڑ کے راستہ چلے تو کہیں گڑبڑ ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، کھائی میں چلا جائے گا۔ تو جو علم کے بغیر عمل کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے راستہ چھوڑ کے چلنے لگے، سیدھا راستہ، صحیح راستہ چھوڑ کے چلنے لگے۔ والعامل علی غیر علم، والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح۔ علم کے بغیر عمل کرنے والا، جس شخص کے عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو، یعنی صحیح علم پر، نبوی علم پر نہ ہو، ربانی علم پر نہ ہو، کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ما یفسد اکثر مما یصلح، ایسا آدمی اصلاح سے زیادہ فساد ہی کرتا ہے، سدھار سے زیادہ بگاڑ لاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں، آپ دیکھیے کوئی آدمی علاج کرنا چاہ رہا ہے، ہمدرد ہے لوگوں کا، لیکن اس کے پاس علاج کا علم نہیں ہے۔ اب اگر وہ مریض کو دوا دے یا اس کا آپریشن کرے تو ایسا آدمی جب اس کو علم نہیں ہے تو وہ پہلے سے زیادہ چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری بنا دے گا، بلکہ انسان کی ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ہوا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو نسخہ بتا دیتا ہے لیکن اس آدمی کے کمپلیکیشنز وہ نہیں جانتا، اس کے مسائل اور ہوتے ہیں، یہ دوا اس کو نہیں چلتی ہے، جہالت میں دوا بتا دیتا ہے، وہ دوا کھا کے وہ آدمی بجائے اس کو شفا ملنے کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت میں اس نے ہمدردی کی۔ ہمدردی کرنے کے لیے بھی چاہے اپنی ہو یا دوسروں کی ہو، انسان کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ کسی کا بھلا کرنے کا ارادہ ہونا کافی نہیں ہے، بھلائی کی معرفت ہونا بھی ضروری ہے۔ دل میں جذبہ لوگوں کا بھلا ہو، لیکن بھلا کرنے کی کوشش میں بعض اوقات انسان لوگوں کا برا کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا بھلائی واقعی کیا ہے۔ لہٰذا علم خیرخواہی سے پہلے ہے، علم اس کے لیے ضروری ہے۔ کسی کی خیرخواہی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے عبادات اور آخرت میں نجات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ یہی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہالت اندھاپن ہے، جہالت بیماری ہے، جہالت دل کی موت لاتی ہے، ہلاکت لاتی ہے۔ جہالت کے ساتھ کی ہوئی عبادات انسان کے لیے بدعات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ جہالت کے ساتھ دعوت لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ پر اور رسول پر جھوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی عقل سے کچھ بھی بول دیا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں، اسماء و صفات میں یا کسی بھی چیز میں، اللہ کے احکام میں جھوٹ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جہالت بہت بڑی بلا ہے، جہالت بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ لہٰذا جہالت سے نجات ضروری ہے تاکہ آدمی قیامت کے دن جہنمی نہ بنے۔
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ بتائیے، لوگوں کو کہیے، یہ بات سنائیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے، عمل کر کے بھی کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں؟ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں سب کی سب رائیگاں چلی گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب۔ جہل بسیط جس کو ہم لا علمی کہتے ہیں، نہیں جاننا، کہ انسان کو معلوم ہو کہ مجھے نہیں معلوم۔ جہل مرکب انسان غلط کو صحیح سمجھ لے اور صحیح کو غلط سمجھ لے، تو یہ جہالت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل بدعات اس دوسری جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، جہل مرکب میں۔ وہ اپنی بدعات کو سنت سمجھتے ہیں، اپنی شرکیات کو ایمان اور توحید سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس جہالت سے نجات پانا یہ انسان کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے، اور علم کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ علم ہی سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو پہلے سے اس کے پاس نہیں تھا۔ 5 آیتیں اللہ نے نازل کی، اس میں انسان کی تخلیق اور اس کی تعلیم کا ذکر کیا۔ انسان پر اپنے 2 احسانات ذکر کیے، ایک یہ کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، دوسرے یہ کہ پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو علم دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلی وحی ہے جس میں علم کے بارے میں بتایا جا رہا کہ پیدا ہونے کے بعد علم ضروری ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری اس میں پہلی فصل میں ہم کہ علم اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس کی رغبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کتاب میں پورے، یا اس سلسلے میں پورے 30 ابواب ہیں، اور اس میں شروع کے ابواب جو ہیں یہ علم اور اہل علم اور طلب علم کی فضیلت میں ہیں۔ اس کے بعد علم کے آداب ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کریں۔ تو پہلے تو ہم کو علم معلوم ہونا چاہیے واقعی، اور علم کی فضیلت معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علم کیا ہے، اور علم حاصل کرنے میں کن اصول و ضوابط کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، کیسے ہم علم حاصل کریں، کیا رکاوٹیں اس میں جو انسان کے علم کو برباد کر دیتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو علم کے باوجود انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، علم کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کے زیبا اس کو نہیں دیتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان دروس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فی نفسی ہی علم کی کیا فضیلت ہے، پھر علم والوں کی کیا فضیلت ہے، پھر علم حاصل کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ یہ 3 طبقے ہیں فی نفسی ہی۔ ایک علم، دوسرا پہلا طبقہ عالم، اور دوسرا طالب علم۔ عالم نہیں ہوگا تو طالب علم نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے براہ راست رسول کو سکھایا اور آپ نے صحابہ کو سکھایا۔ تو یہ دونوں طبقے ہیں، طالب علم اور علماء، ان کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ۔ فضل یہاں مراد زائد ہے یا نفل ہے۔ زیادہ علم، زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرنے لگے، اب اس کے بعد اس کے پاس اوقات ہیں، صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ کیا کرے؟ ایک تو یہ کہ وہ عبادت کریں، دوسرے یہ کہ وہ علم کے حصول میں لگے۔ دونوں میں سے اگر ایک ہی کو چننا پڑے تو زیادہ افضل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نفل علم دین کا میرے نزدیک نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم، امام البزار اور امام الطبرانی نے الاوسط میں، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔
اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4214 پر یہ موجود ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ علم کی عبادت پر فضیلت ہے۔ ایسے کیسے؟ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، کیا وہ اس سے افضل وہ آدمی ہے جو قرآن میں سے کچھ تفسیر پڑھ رہا ہے یا حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے یا فقہ یا اسی طرح سے اور بھی علوم پڑھ رہا ہے جو دینی علوم ہے؟ کیا وہ افضل ہے اس سے؟ یقیناً وہ افضل ہے۔ امام احمد کا بھی جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جس آدمی کی نیت خالص ہو اس کے لیے علم سے بڑھ کے کوئی عبادت یا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عبادت کا فائدہ اپنی ذات پر واپس آتا ہے۔ عبادت کا فائدہ کہ تہجد پڑھ رہے ہیں، کس کو فائدہ ہوگا بھائی؟ یہ عبادت کرے گا جنت میں جائے گا، لیکن علم کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی حق کو معلوم کرتا ہے تو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے، پھر وہ عبادت کرنے والے کو بتا سکتا ہے کہ تو جو عبادت کر رہا ہے اس سے افضل یہ عبادت ہے، اس وقت یہ نہیں یہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ غلط عبادت کرنے والے کو بتا سکتا ہے کہ تیری عبادت غلط ہے، اس کی بھرپائی ایسی ہے، سجدہ ایسا ہو کر، اس لیے کہ تیری عبادت نماز خراب ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، واپس سے پڑھ۔ پھر وہ لوگوں کو حقوق آپس میں بتا سکتا ہے کہ کس کا کس پر حق کیا ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں کو ترغیب دے کر رہنمائی کر سکتا ہے، بے عمل کو عمل والا بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ رہنمائی اور نصیحت کے ذریعے سے، اور وہ سارا ثواب جو ہے خود سمیٹ سکتا ہے، زیادہ ثواب ملا، اور ان کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ بھی دیندار بن گئے۔ لیکن اپنی عبادت میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو تو اس کا فائدہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب بات آتی کہ یہ افضل کہ وہ افضل، دونوں میں کیا افضل ہے، تو بلا شبہ دونوں میں افضل علم ہے۔ علم کے لیے کوشش کرنا، علم کا حصول اور علم میں لگنا، یہ زیادہ بہتر ہے نفل علم۔ تو فرض علم کتنا زیادہ ضروری ہوگا انسان کے لیے، اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی فضیلت عبادت پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے عبادت گزار بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، عجیب عجیب وظیفے پڑھتے ہیں، عجیب عجیب نمازیں پڑھتے ہیں، عجیب عجیب روزے رکھتے ہیں اور خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کی جہالت انہیں بدعقیدگی تک لے جاتی ہے۔ علم کی وجہ سے آدمی ان تمام ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے آیت سنی کہ سب سے زیادہ عمل کر کے بھی کون خسارے میں ہے، کہ جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے تھے لیکن سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جہالت کی وجہ سے۔ علم والا اس سے خود بھی محفوظ رہتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ علم کا فائدہ موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ آدمی موت کے بعد عمل نہیں کر سکتا، لیکن علم کا فائدہ موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس صدقے کے جو صدقے جاریہ ہو، ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نفع لوگوں کو باقی رہے، جیسے کنواں یا پیڑ، اس نے اپنی زندگی میں دعایا یا پیڑ لگایا اور اس کا پانی لوگ پی رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، مرنے کے بعد تو یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا کیونکہ عمل اس کا تھا۔ او علم ينتفع به، یا پھر اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، ایسی کتاب لکھ دیا جسے لوگ پڑھتے رہیں اور اس سے ہدایت پاتے رہیں، اس سے لوگ اپنی اصلاح کرتے رہیں، تو اس کا عمل تھا، مرنے کے بعد بھی کتاب باقی رہی یا خطاب باقی رہا تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرے گی، اگر خود ہی گناہ گار ہے دوسرے کے حق میں، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور اگر وہ نیک نہ ہوگی تو دنیا میں لگ جائے گی، بجائے دعا کرنے کے لعنتیں کرے گی کہ ہمارے لیے کچھ پیسہ نہیں چھوڑا، پیچھے جائیداد نہیں چھوڑی۔ نیک ہوگی تو احسان مندی کے جذبات کے ساتھ یاد کر کے دعا کرے گی۔ تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کتاب الوصیہ میں، حدیث نمبر 1631۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہے کہ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کے اعمال میں جاری رہتی ہیں، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم نافع، اور تیسرے نیک اولاد۔ تو علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی، فائدہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ہوتا ہے۔
بلکہ اگر غور کریں تو علم نافع میں بعض وہ دنیاوی علوم بھی شامل ہو جا سکتے ہیں جن کا نفع لوگوں کو ہو۔ مثال کے طور پر حساب کا علم ہے، یہ نفع والا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب کے علم کے ذریعے سے ایک انسان مہینوں کی گنتی ہو، یا اسی طرح سے روزوں کی گنتی ہو، حج کے معاملات ہوں، یا اسی طرح سے جائیداد کے مسائل ہوں، کئی حساب، زکوٰۃ کا حساب ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ تو نفع والا علم چاہے دنیاوی ہو، اگر دین کے لیے نفع بخش ہو یا لوگوں کے لیے خیر اس سے وجود میں آتی ہو، جیسے فریج بنانا، پنکھے بنانا، گاڑی، موٹر، مائک اور یہ جو سارے ٹیکنالوجی ہے، یہ سارا جو علم ہے اگر آدمی اپنے پیچھے چھوڑے، اگر وہ مومن ہو، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، علم اتنی بڑی نعمت ہے۔ آخری زمانے کے بارے میں ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور واقعی آج اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، دین کا گہرا علم رکھنے والے لوگ بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، بیان کرنے والے کم ہیں، خطیب جو ہوتے ہیں یہ کم ہیں۔ فقہا لوگوں کے مسائل میں رہنمائی دینے والے، غور فکر کر کے قرآن و سنت میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بہت ہیں، ہاں بیان کرنے والے کم ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال کرنے والے تھوڑے ہیں لیکن جواب دینے والے زیادہ ہیں، یا دوسرے معنی میں مانگنے والے کم ہیں اور عطا کرنے والے زیادہ ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو، لیکن چونکہ پس منظر علم ہی کا ہے لہٰذا وہ زیادہ معنی مناسب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے، یعنی العمل فیہ، اب سارا علم تو آ گیا، اب مزید علم میں لگنے کی بجائے اب عمل کرو، اب عبادات میں لگو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگو، دین کی خدمت میں لگو۔ تو العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں اب عمل کرنا، چونکہ فقہا ہو چکے ہیں لوگ اور زیادہ تر فقہا ہیں، اب کیا کرو؟ اب عمل کرنا زیادہ بہتر ہے مزید علم سے۔ تو یہاں یہ بات بتائے گی۔ پھر کہا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، قلیل فقہاؤہ، جس میں فقہا کم ہو جائیں گے، کثیر خطباؤہ، بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے، خطبہ بڑھ جائیں گے اور فقہا کم ہو جائیں گے، کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، پوچھنے والے بڑھ جائیں گے، جواب دینے والے کم ہو جائیں گے، صحیح جواب دینے والے، ورنہ جواب دینے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں، صحیح جواب دینے والے کم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم میں مشغولیت عمل میں مشغولیت سے زیادہ بہتر ہوگی، علم اس دور میں عمل سے بہتر ہوگا، یعنی اس دور میں زیادہ ضروری ہوگا کہ صحیح علم حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہیوں کے دروازے کھل چکے ہوں گے، کوئی بھی کھڑا ہوگا، بیان کرے گا یہ صحیح ہے، وہ حلال ہے، وہ ایسا کرو، یہ راستہ شارٹ کٹ جنت کا بتا رہا ہوں میں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم زیادہ ہیں، فلاں ہیں، بولنے والے بڑھ جائیں گے، ہر دروازے پر جو ہے جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا رہیں گے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگ پکارنے والے دعات ہوں گے۔ آدمی کنفیوز ہو جائے گا، اس کی سنیں یوٹیوب کا یہ چینل صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کا بیان صحیح کہ اس کا بیان صحیح، یہ پوسٹ آئی فیس بک پہ، وہ پوسٹ آئی واٹس ایپ پہ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو ایسا حال لوگوں کا ہو جائے گا کہ لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت میں سوالات بڑھ جائیں گے، نئے نئے حالات بدلتے جائیں گے اور لوگوں کے سوالات بڑھ جائیں گے، جواب دینے والے کم ہوں گے۔ اس دور میں ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ ہم علم کی طرف رجوع کریں، حق کا صحیح علم حاصل کریں، صحیح علم حاصل کریں جو حق کا علم ہے، اور اہل علم سے جڑیں اور صحیح علم کو جمع کریں اپنے پاس۔ قرآن و سنت کا علم مٹتا چلا جائے گا لوگوں کے اندر سے، لوگوں کی رائے اور اپنے اپنے فلسفے عام ہوتے چلے جائیں گے، اس وقت میں ضروری ہوگا کہ لوگ علم حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں، بعد کے زمانے میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بڑھ جائے گی، علم حاصل کرنے کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور بلا شبہ دکھائی تو یہی دیتا کہ آج کا زمانہ ایسا ہی ہے، اس میں معلومات بڑھ گئی، علم گھٹ گیا۔ آپ غور کریں اس بات پر، ڈیٹا بڑھ گیا ہے، نالج کم ہو گیا ہے،
آل فال دنیا بھر کی باتیں ہیں، صحیح غلط کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ہزاروں ملینز میں آپ کو رزلٹ آ رہے ہیں، صحیح کیا ہے اس میں؟ ایک سوال ہے، لیکن قادیانی جواب دیا، شیعہ جواب دیا، یہودی نصرانی جواب دیا، بدعتی جواب دیا، کون جواب دیا ہے؟ جواب کس کا ہے معلوم نہیں، اس میں سے چننا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسا دور آئے گا کہ کنفیوژن ہوگا، اس وقت زیادہ ضروری ہوگا کہ ہم صحیح علم حاصل کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہم صحیح راستے پر باقی رہیں، کیونکہ بعد کے زمانے میں اعمال کے بگاڑ کے ساتھ ساتھ عقیدے اور منہج کے بگاڑ کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ آدمی مرتد ہو جائے گا، آدمی گمراہ ہو جائے گا، اس کے لیے ضرور صرف خواہشات میں مبتلا ہوگا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے عقیدے اور منہج کا بگاڑ بھی ہوگا۔ اس وقت میں ضروری ہوگا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اپنے منہج کی اصلاح کے لیے، شبہات سے اور شہوات سے بچنے کے لیے وہ صحیح علم حاصل کریں۔ تو کہا کہ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا، یعنی علم میں مصروف ہونا، مشغول ہونا، عمل میں مشغول، یعنی نوافل کی بات چل رہی نہیں کہ نماز 5 وقت کی چھوڑ کے ہم علم حاصل کرنے میں لگ جائیں، نہیں، نوافل کی بات ہے کہ نفل عبادات اور نفل اعمال سے بڑھ کر زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو یہ امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں یہ روایت نقل کی ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3179 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بہت اہم ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ پہلا باب ہمارا تھا، اس میں معلوم ہوا کہ علم بہت اہم ہے، علم کے حصول میں ہم کو لگنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، علم کس سے لیا جاتا ہے؟ علم علماء سے لیا جاتا ہے۔ تو علماء کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ جب تک آدمی علماء کی قدر نہ کریں وہ صحیح طور سے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے، صحیح طور سے کیا کہیں گے، وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ علماء کی قدر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ درجات کو اونچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرتا ہے، اونچائی عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ الذین آمنوا منکم، ان لوگوں کو اونچا کرتا ہے، ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو تم میں سے علم والے ہیں، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور تم میں سے جو لوگ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں؟ جتنے بھی علم والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے ایمان والے ہی ہوں گے، تو اللہ نے الگ الگ دونوں کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور تم میں سے جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے۔ اہل علم نے کہا یہاں پر علماء کو عام ایمان والوں سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الگ سے، اس لیے کہ ان کا شرف زیادہ ہے۔ اور درجات کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، عام مومن کے درجات جب اونچے ہوتے ہیں تو چونکہ عام ایمان والے کس وجہ سے ان کے درجات اونچے ہوتے ہیں؟ ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ ایک ایمان والے کا درجہ اونچا کیسے ہوتا ہے؟ کسی خاندان کی وجہ سے کہ سید گھرانے میں پیدا ہوا؟ نہیں، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ایمان و عمل کی بنیاد پر انسان کو ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام اور شرف والا وہ ہیں جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا۔ تو ایمان والوں کے درجات اونچے ہوتے ہیں اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے، لیکن اس ایمان کی اصلاح اور تقویت کے لیے اور ان اعمال کی اصلاح اور ان اعمال پر مداومت کے لیے عام اہل ایمان محتاج ہوتے ہیں علماء کے۔ علماء ان کو بتاتے ہیں صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ علماء ان کو بتاتے ہیں کہ ایمان کی تقویت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ علماء ان کو بتاتے ہیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ علماء ان کو بتاتے ہیں کہ اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں اور اعمال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اور اعمال جب چھوٹ جائیں تو ان کا تدارک کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بھرپائی کیا ہوتی ہے۔ علماء کی رہنمائی کی وجہ سے اہل ایمان اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، بہتر عقیدہ اور بہتر عمل والے بنتے ہیں، اونچے درجات جب ان کے ہوتے ہیں۔ ان علماء کی رہنمائی سے جب بنے ہیں ان کا سارا ثواب علماء کو جاتا ہے، اور جو درجہ ان کا ہوا ان کے اپنے عمل اور رہنمائی کا عمل وہ اور اوپر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے ایک کا عمل کیا، علماء نے 10 کو عمل سکھایا،
ان سارے 10 کا ثواب ان کو ملتا ہے، تو ان کے بھی اعمال، ان کا ثواب، ان کا اجر بڑھ گیا، اور اجر کی وجہ سے ان کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، نہ صرف مآل کے اعتبار سے بلکہ حال کے اعتبار سے بھی، کیونکہ علم اپنی ذات میں ایک شرف ہے۔ دنیا میں جو آدمی اللہ کو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، یہ سارے جو کیفیات ہیں، اللہ کی خشیت و خوف، یہ ساری کیفیت اس آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتی جو واقعی اللہ کو ویسا نہیں جانتا ہے جیسا یہ جانتا ہے۔ تو نہ صرف انجام کے اعتبار سے اونچے مرتبے پر وہ ہوتا ہے، ہائی لیول لائف جیتا ہے جنت میں، بلکہ دنیا میں بھی اس کی زندگی کا لیول اور اس کی زندگی کا معاملہ دوسروں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ سطح کی زندگی دنیا میں بھی جیتا ہے، کیوں؟ اس علم کی وجہ سے جو اس کے سینے میں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ علماء کو میسر ہوتی ہے، اونچے درجات دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ علم والوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے علم والوں کو الگ سے کاٹ کے بیان کیا، یہ ان کا فضل ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، اگرچہ ایمان والوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن ان سے بڑھ کے علم والوں کی فضیلت ہے جو ایمان والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد پر فضیلت دی ہے، عبادت گزار جو ہوتا ہے لیکن علم کے میدان میں کچھ نہیں کرتا ہو، اس سے بڑھ کر وہ ہے جو علم کے میدان میں خدمت انجام دیتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، ایک عام مسلمان، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جیسی ہے، آپ نے کہا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے۔ ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض، خود اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی، وحتی الحوت، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلی، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کا علم سکھانے والے کے لیے یہ صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ اور نہ صرف فرشتے بلکہ آسمان و زمین کی مخلوق، اور اسی طرح سے بلوں میں موجود چوٹیاں اور پانی میں موجود مچھلیاں ان لوگوں کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ تو ایک عالم کتنے اونچے مقام پر ہے، آپ غور کریں کہ مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں پر عالم کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور لوگوں کو خیر سکھانے والے کی فضیلت بھی بیان کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی عالم وہ جو خیر سکھائے، وہ نہ علم کو روک کے رکھے اور نہ بتائے تو اس کے لیے وعید ہے، آگے انشاءاللہ وہ بھی آئے گی آنے والے دروس میں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے علماء کو گواہ بنایا اپنی توحید کا، جو دین میں سب سے مرکزی اور بنیادی چیز ہے، جس کے بغیر دینداری کا اور اسلام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے فرشتے بھی اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ قائما بالقسط، وہ اللہ تعالیٰ قسط پر، عدل پر، انصاف پر قائم ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس بات کو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی کے ساتھ، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو شامل کیا ہے کہ توحید کے گواہ کون ہیں؟ جاہل ہو سکتے ہیں، توحید کے گواہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو، کیونکہ توحید تمام تر عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال اس کے ضمن میں آتے ہیں، شرکیات،
اصل جو شرک شروع ہوتا ہے وہ قلب کی سطح پر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ عملی زندگی میں آتا ہے۔ توحید شروع ہوتی ہے قلب کی سطح پر، اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچا معبود مان لینا اور اللہ کے سوا دوسرے تمام تر معبودوں کا انکار کرنا۔ یہ قلب سے شروع ہوتا ہے، پھر اقرار اور پھر زندگی میں عمل اس کا آتا ہے۔ تو یہ جو گواہی ہے علم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ شرک کا رد آپ کیسے کریں گے؟ شرک کا رد آپ کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، لیکن وہ کلام اگر علم پر مبنی نہ ہو تو وہ عبث ہے، وہ خود گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو علماء کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا گواہ بنایا، یہ خود علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے دین کی کتنی باتیں اس میں، دین کی سب سے اہم چیز توحید، اس کا گواہ علماء کو بنایا، پھر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کو گواہ بنایا۔ یہ علماء کی تعدیل و توثیق ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علماء قابل اعتماد لوگ ہیں، کیونکہ گواہ اس کو بناتے ہیں جو دو صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک، اس کے پاس واقعے کا معاملے کا علم ہو، تبھی تو گواہ بنے گا، معلوم ہی نہیں اور گواہ بن رہا ہے نہیں۔ دو، وہ قابل اعتماد ہو، جھوٹے کو، دھوکے باز کو، غیر معتمد انسان کو گواہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی بڑی امانت والی چیز توحید، سب سے عظیم الشان چیز جس کے بغیر دین کا تصور نہیں، اس کے لیے علماء کو گواہ بنایا۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ ابن قیم نے بہت زیادہ اس کو سمجھایا اور بہت ساری باتیں کہی ہیں، اس کا وقت ابھی نہیں ہے۔ مفتاح دار سعادہ میں انہوں نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ اور تو یہ علماء کی فضیلت ہے کہ علماء گواہ ہیں، علماء کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، اور علماء کے لیے مخلوقات دعا کرتی ہیں اور اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، خود فرشتے اور دوسری مخلوقات سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ طلب علم کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ طلب علم کے بغیر طالب علم نہیں۔ تو اصل میں طالب علم کی فضیلت اس عمل کی وجہ سے ہے جو وہ کرتا ہے۔ کیا؟ علم حاصل کرنا۔ جو علم حاصل کرتا ہے اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ اس کے دل میں علم کی چاہت ہوتی ہے اور اس کی کوشش وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے علم آئے، اس لیے اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم کی بھی وہی فضیلت ہے، یعنی اشتراک طالب علم کا اور علماء کا ایک چیز میں ہے کہ مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم بھی علم میں مشغول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی اس علم میں مشغول ہے، اور اگر مداومت کے ساتھ وہ علم میں چلتا رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ بھی عالم بنے گا اور لوگوں کو دین سکھائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ اسی راستے پر ہے جس راستے پر عالم تھا اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم ایسا نہیں کہ چلو موڈ آ گیا تو علم حاصل کر لیں گے، شوق آ گیا، انٹرسٹ ہے میرا، ہابی ہے میری۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کی تصحیح اس پر موقوف ہے۔ ساری عبادات صحیح ہوں گی یا غلط ہوں گی کیسے معلوم پڑے گا؟ علم ہے تو معلوم پڑے گا۔ تو علم فرض ہے، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، چاہے وہ یعنی عبادات کا ہو یا حقوق کا ہو۔ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3914، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، دو باتیں معلوم ہوئی، ایک علم حاصل کرنا فرض ہے، اور دوسرے یہ کہ طالب علم کے لیے بھی مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ علماء نے بتایا کہ دیکھو، طالب علم جب علم حاصل کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ مخلوقات کے حقوق کیا ہیں، پھر جانوروں کو ذبح کرے گا تو رحم کے ساتھ کرے گا، نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اور دوسروں کو بھی معاشرے کی اصلاح کرے گا، سماج سے گناہ گھٹ کر نیکیاں اور صلاح غالب آئے گی، فساد ختم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو لوگ گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، اصلاح کوئی نہیں کرے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اس عذاب میں انسان تو انسان، ان کے ساتھ میں چوپائے اور مچھلیاں اور پرندے بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے۔
لیکن اس طالب علم کی وجہ سے لوگ سدھریں گے، اچھے بنیں گے، نیکیاں کریں گے، گناہ چھوڑیں گے، اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اس رحمت کا حصہ ان جانداروں کو بھی نصیب ہوگا جو اپنے بلوں میں ہیں اور پانی کی گہرائیوں میں ہیں، اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا۔ لہٰذا وہ اس طالب علم کے لیے دعا کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے جس سے پورے عالم کے اندر خیر آتی ہے اور شر نکلتا ہے۔ تو یہ بات علماء نے کہی ہے۔ طالب علم فی نفسی ہی جہاد ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے مال سے، تلوار سے، یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو وسائل اس کے لیے میسر ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی ذات کو اور اپنی تمام چیزوں کو نچھاور کرنا، اور موقع ہے تو جنگ بھی کرنا، اس کے مراتب ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ امام کے تابع ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی راستے میں لڑنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو جہاد میں شمار کیا ہے اور اس کو فی سبیل اللہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاء مسجدی ھذا لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو ہماری اس مسجد کو آئے، اس مسجد کی قید ہے نہیں، یہ بطور تحدید نہیں ہے، بطور تخصیص نہیں ہے، بلکہ بطور تمثیل ہے، کیونکہ اس زمانے میں نبوی علم مسجد نبوی میں ملتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہماری اس مسجد کو آئے، کیوں آئے؟ اسی نیت سے آئے کہ وہ علم سیکھے گا یا سکھائے گا۔ علم سیکھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر حلقوں میں، قرآن کے حلقے، حدیث کے حلقے، اس میں لوگوں کو سکھائے گا۔ تو جو ہماری اس مسجد کو آئیں اس نیت سے کہ علم سیکھے گا یا سکھائے گا، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آدمی اللہ کی راہ کے مجاہد کے مقام پر ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے والا۔ کیوں؟ یہ ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 6184، حدیث صحیح ہے۔ کیوں ایسا دونوں میں برابری کیسی؟ اس اعتبار سے کہ جہاد دو طرح کے ہیں، ایک تو سیاسی جہاد ہوتا ہے، لیکن ایک جہاد ہے جو دائمی ہے، وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، وہ علمی جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے جہاد کرنے کو بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی باتوں میں نہیں آنا اللہ کے نبی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے، بڑا جہاد، اس قرآن کے ذریعے سے، بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کو لے کر ان سے جہاد کیجئے، یعنی قرآن کے ساتھ علمی جہاد ان سے کیجئے، ان کے باطل کو قتل کیجئے، ان کے باطل کو رد کیجئے، ان کے باطل کو مٹائیے۔ تو علمی جہاد کے ذریعے سے اہل باطل حق پر آتے ہیں مغلوب ہو کر، وہ زندگی پاتے ہیں، موت سے نکل کے زندہ ہوتے ہیں، وہ کفر کی موت سے نکل کر ایمان کی حیات ان کو نصیب ہوتی ہے، وہ گمراہی اور اندھیرے سے نکل کر ہدایت اور اجالے میں آتے ہیں۔ ہاں، تلوار کی جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ قتل ہوگا یا تو وہ قتل ہوگا، یقتلون و یقتلون، یا تو یہ قتل کریں گے یا تو قتل ہوں گے، لیکن اس سے حیات ملتی ہے۔ تو اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جہاد، جو ایک جہاد علم کا ہوتا ہے، ایک جہاد جنگ والا ہوتا ہے، ان میں علم والا جہاد افضل ہے، فہو افضل الجہادین۔ مفتاح دار سعادہ میں کہتے ہیں کہ علم والا جہاد یہ دو جہاد میں سے افضل ہے۔ تو طالب علم باطل کو مٹانے ہی کے لیے جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ دیکھیے، غلط کرنے والوں سے جنگ، لیکن غلط کرنے والے کے غلط ہی کو ختم کر دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ تو مجبوری ہے کہ اس سے جنگ کرنی پڑی، ورنہ اصل تو یہی تھا، نبی آتے ہی کہ لوگوں کو دعوت دیتے، آتے ہی جنگ نہیں چھڑ دیتے ہیں، بلکہ آنے کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرتے اور ان کو گمراہی سے نکالتے ہیں۔ تو ان کی اصلاح کرنا یہ اولا ہے ان کو ختم کرنے سے۔ تو یہ علمی جہاد کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عبادات کا اگر ذکر لیا جائے تو عبادات میں حج جیسی عبادت، کامل حج کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو علمی مجالس میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو آدمی صبح سویرے مسجد جائے اس نیت سے
کہ وہ یا تو علم سیکھے گا، خیر کا علم حاصل کرے گا، یا پھر لوگوں کو خیر کی تعلیم دے گا. کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اس کی مثال ایسی ہے، اس کا مقام ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس کو اجر ایسا ملتا ہے جیسے ایک کامل حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، بغیر کسی خرابی اور گڑبڑ کے حج کر رہا ہے. یہ جو ثواب ہے یہ اس شخص کو ملتا ہے جو یعنی علمی مجلس میں حاضر ہو رہا ہے. خصوصاً اس زمانے میں مساجد میں ہوتا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علمی مجالس کی بہتر جگہ مساجد ہے، علمی مجالس کے لیے بہتر جگہ مساجد ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہو گھر میں یا کہیں اور بھی حاصل کرے تو اس میں بھی کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے، لیکن اصل جگہ وہ ہے اس کی. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. یہ حدیث 86 نمبر پر موجود ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی طلب علم کے لیے جب جاتا ہے تو گویا کہ یہ آدمی حج کے لیے جانے والے کا ثواب پاتا ہے. حج والے کو اس کا ضرور ملے گا، لیکن اللہ اگر کسی اور کو بھی دینا چاہے کوئی ثواب تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی مجالس کے تعلق سے اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج دیکھیے لوگ سکون چاہتے ہیں، سکون نہیں مل رہا ان کو. لوگ یہاں وہاں فضولیات میں بیٹھتے ہیں اور پھر دلوں کے اندر سے ایک قسم کی یعنی سکون نکل جاتا ہے اور ایک وحشت دلوں پر طاری ہوتی ہے. دینی مجالس میں آدمی آئے، ان دینی مجالس میں انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا سکون ان کو نصیب ہوتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے ہاں مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ خرافاتی کتابیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کا درس کرتے ہیں. ضمناً سنت اپنے آپ آ جاتی ہے کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تو کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، خیر کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمت اور خیر کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے. یہ 4 نعمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو دینی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، دینی مجالس میں حاضر ہونا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم کے بغیر انسان عمل اگر کرتا ہے تو یہ عمل بجائے نجات کے ہلاکت کے دروازے بھی کھول سکتا ہے. لہٰذا ایک شخص کے لیے، ہر مسلمان کے دل میں علم کی تعظیم ہونا چاہیے، علماء کی تعظیم ہونا چاہیے، طالب علم کی تعظیم ہونا چاہیے، اور خود ان میں سے جو بھی بن سکتا ہے وہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ طالب علم بنے، اور علم حاصل کرتے کرتے اگر اللہ نے اس کو موقع اور اس کو اگر اللہ نے توفیق دی تو واقعی وہ دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے، وہ عالم بن سکتا ہے. اور عالم بھی ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر علم والے سے اوپر اوپر اپ سے اوپر اس سے اوپر سب سے اوپر اللہ رب العالمین ہے جو سب کو جاننے والا ہے. تو ہر بندے سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اس لیے زندگی بھر آدمی طالب علم بنا رہے اور علم حاصل کرتا رہے، علم سے دور نہ جائے، علم سے دور نہ جائے. علم کے بغیر انسان کے لیے نجات کا تصور نہیں. لہٰذا ان دروس میں، آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم
علم کے آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے علم تو چاہیے لیکن کیسے؟ تو بہت سارے طلبہ غلط راستہ اپناتے علم کے لیے اور غلط اخلاق اور اوصاف کے سے متصف ہو کر علم حاصل کرتے ہیں. یہ بڑا ضرر اور نقصان ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ طالب علم علم کے راستے میں کچھ چیزوں کا خاص لحاظ کرے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آنے والے دروس میں انشاءاللہ انہی چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور مزید علم حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.